بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ایک بار پھر برطانیہ سے فرحان اسلم آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہے۔ آج 5 جولائی 2021 ہے اور آج کا دن پاکستانی تاریخ میں بہت اہمیت کا حامل ہے۔ آج کا دن تھا کہ جب جنرل محمد ضیاء الحق صاحب نے منتخب وزیر اعظم کی حکومت کا تختہ الٹا اور پاکستان کا انعام حکومت سنبھالا۔ لیکن آج کا میرا پروگرام ماشاء اللہ سے متعلق نہیں ہے، بلکہ تاریخ میں جھانکتے ہوئے وہ 3 اہم لمحات جنہیں میں اپنی زندگی میں سمجھتا ہوں جو بہت امپورٹنٹ تھے، یا جو پاکستانی تاریخ کے اندر پچھلے 40-50 برسوں کے اندر بہت اہم نقاط رہے پاکستانی تاریخ کے اندر، آج ان کا تذکرہ میں آپ سے کرنے جا رہا ہوں۔ عمران خان صاحب کا ایبسولوٹلی ناٹ، جو عالمگیر شہرت کا باعث بن گیا۔ اس سے پہلے ذوالفقار علی بھٹو کی یونائٹڈ نیشن کی سیکورٹی کاؤنسل میں وہ تقریر جو کہ انہوں نے دسمبر 1971 میں کی، جس کے آخر میں وہ اپنے کاغذ پھاڑتے ہوئے، نوٹس پھاڑتے ہوئے اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ میں یہاں اپنا وقت ضائع نہیں کروں گا، بلکہ میں اپنی قوم میں واپس جاؤں گا، خواہ مجھے اس کا کوئی بھی خمیازہ کیوں نہ بھگتنا پڑے۔ اور تیسرا وہ تاریخ ساز لمحہ کہ جب جنرل محمد ضیاء الحق بغیر کسی دعوت کے کرکٹ ڈپلومیسی کے نام پر انڈیا پہنچے اور انہوں نے راجیو گاندھی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر وہ تاریخ ساز دھمکی دی اس کو، کہ جس کے بعد انڈیا پاکستان کے بارڈر سے اپنی فوجیں وڈرا کرنے پر یا ہٹانے پر مجبور ہو گیا۔ اور وہ وقت جب ہمیں یہ لگ رہا تھا کہ جنگ بالکل پاکستان کی سرحدوں پر کھڑی ہے، وہ جنگ ٹل گئی۔ وہ 3 تاریخ ساز لمحات جنہوں نے پاکستانی تاریخ کا دھارا بدل دیا۔ عمران خان صاحب نے جو کچھ کہا اس کا نقصان یا فائدہ کیا ہوگا یہ تو آنے والا وقت بتائے گا، لیکن امریکہ کی جانب سے پاکستان پر پابندیوں کا آغاز ہو چکا ہے۔ جو کچھ ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے کیا اس کا خمیازہ پاکستان کو 2 لخت ہو کر بھگتنا پڑا، یعنی کہ پاکستان کے 2 ٹکڑے ہو گئے اور بنگلہ دیش کے نام سے بھارتی دہشت گردی کے سبب ایک نیا ملک مارز وجود میں آیا اور پاکستان کا ایک بازو کاٹ دیا گیا۔ اور تیسرا جو تاریخ ساز جملہ جنرل ضیاء الحق صاحب نے بولا، اس نے ایک بہت بڑی جنگ کو روک لیا۔ جنرل ضیاء صاحب میں بہت سی خامیاں ہوں گی، بہت سے غلط فیصلے انہوں نے کیے ہوں گے، لیکن ایک یہ جو ان کا جملہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ تاریخ میں انہیں امر کر جائے گا، کم از کم پاکستانی تاریخ میں انہیں ضرور امر کر جائے گا اس موضوع پر۔ اور اس کے بعد پھر آج آپ کو معلوم ہی ہے سے چند روز میں اعلان یہ ہوا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب جو کہ چیئرمین ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے، وہ امریکہ کا دورہ کر رہے ہیں اس وقت جب کہ امریکی صدر پاکستان کے وزیر اعظم سے بات کرنا مناسب نہیں سمجھتے، اور امریکہ اور پاکستان کے تعلقات حسب معمول گزشتہ چند برسوں کی طرح اپنی لوئسٹ سطح کے اوپر ہیں، سب سے کم ترین سطح پہ ہم کہہ سکتے ہیں، جہاں پر پاکستان کے وزیر اعظم CIA کے چیف سے ملنے سے انکار کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر مجھ سے بات کرنی ہے تو امریکی صدر کو ہی کہ مجھ سے بات کرے، کیونکہ میں اپنے کاؤنٹر پارٹ یا ہم منصب سے ہی بات کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ یہ وہ جملہ ہے جو شاید امریکہ نے کبھی نہیں سنا پاکستان سے۔ بہت سے تاریخ ساز جملے، بہت سارے تاریخ ساز لمحات جو آج کے اس پروگرام میں ضرور ان کو یاد کرنے کی کوشش کروں گا، اور پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ جو خان صاحب نے ایبسولوٹلی ناٹ کہا ہے اس کا کیا فائدہ ہونے جا رہا ہے پاکستان کو، کیا نقصان ہونے جا رہا ہے، کیونکہ بہت سارے دوست یہ کہتے ہیں، سیاسی پنڈت خصوصاً یہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب نے بڑی بیوقوفی کر دی، لیکن بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ خان صاحب نے جو کچھ کہا وہ ایک نہ ایک دن پاکستان کو کہنا تھا، وگرنہ امریکی مطالبات اس بیگم کی طرح کبھی ختم نہیں ہو پاتے کہ جو ایک کے بعد ایک فرمائش اپنے شوہر سے کرتی رہتی ہے۔ ڈو مور کے مطالبات جو امریکہ کی جانب سے آنے شروع ہوئے، افغان وار جو سوویت وار پہلے ہوئی اس عراق سے لے کے اب تک وہ ختم نہیں ہوئے، اور امریکہ کا مزاج کسی طرح سے خوش نہیں ہو پایا ہم سے، یا امریکہ خوش نہیں ہو پایا۔ 70,000 جانوں کا نذرانہ ہم نے دیا، $150 ارب کا نقصان اٹھایا پاکستانی اکانومی نے، لیکن اس کے باوجود بھی امریکہ اپنی شکست کا، جو کہ افغانستان میں ایک عبرتناک شکست ہوئی امریکہ کو، اس کا مورد الزام پاکستان کو ہی ٹھہراتا رہا۔ اس سب پہ میں بات کروں گا آپ سے، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش کروں گا اگر آپ مناسب سمجھیں تو میرے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے۔ میں ہوں فرحان اسلم، میں برطانیہ میں رہتا ہوں، صحافی ہوں، اور گزشتہ تقریباً 27 برس سے صحافت سے وابستہ ہوں۔ میرے بارے میں اگر جاننا چاہیں تو میری ویب سائٹ farhaneslam.com پہ تشریف لے جائیے۔ جناب 3 جملے جو میں نے جیسے آپ سے کہا ابھی کہ بہت زیادہ پاکستانی تاریخ میں سمجھتا ہوں امپورٹنٹ رہیں گے ہمیشہ، اور وہ 3 جملوں میں سے جو حالیہ جملہ تھا وہ خان صاحب کا ایبسولوٹلی ناٹ تھا، جیسے دوست و دشمنوں سب نے اپنے اپنے طرح سے اہم گردانا، اور ہر دنیا کے بڑے نشریاتی ادارے نے اس کو جگہ دی۔ NDTV نے اس کی سرخی لگائی کہ ایبسولوٹلی ناٹ، پاک آن allowing military bases to US, Taliban has welcomed the Pakistani government's decision not to give its military bases
bases to American forces after their withdrawal from Afghanistan. یعنی کہ انہوں نے کہا کہ پاکستان نے بیسز دینے کا جو کہا ہے کہ ہم بالکل نہیں دیں گے، اور طالبان نے اس پاکستان کے اعلان کا خیر مقدم کیا ہے. اناڈولو ایجنسی جو کہ ٹرکش ہے اور 1912 سے یہ ایجنسی قائم ہے، بہت پرانی ایجنسی ہے، اور یہ کہتی ہے کہ پاکستان پریمیئر says absolutely not to US bases. Washington reportedly has been pressing Islamabad to allow bases following US pull out from Afghanistan. یعنی کہ پاکستان کے وزیر اعظم نے انکار کر دیا ہے، انہوں نے کہا ہے قطعاً یہ نہیں ہو سکتا، اور انہوں نے کہا گیا ہے کہ یہ پاکستان پر واشنگٹن کی جانب سے دباؤ تھا کہ وہ انہیں بیسز دے. ڈیلی صبا کہتا ہے کہ پاکستان خان says absolutely not to US bases. یعنی کہ پاکستان کے خان نے یہ کہا ہے کہ نہیں جناب، بیسز نہیں ملیں گے. وائس آف امریکہ کہتا ہے خان پاکستان کے نیور اگین بی US پارٹنر ان وار، کہ پاکستان کبھی بھی امریکہ کے ساتھ اب جنگ میں اس کا ساتھی نہیں بنے گا. امن کی بات کیجئے، کیونکہ پاکستان امن میں ساتھی بننا چاہتا ہے. یہ جو جملہ ہے جدید تاریخ کے اندر یہ سب سے امپورٹنٹ جملہ ہے، اور اس وقت کے جبکہ پاکستانی امریکی تعلقات انتہائی کم ترین سطح پر ہیں. جب پاکستان نئے صدر نے امریکی نے الیکشن جیتا، پاکستانی یہ امید کر رہے تھے کہ پاکستان امریکہ کے تعلقات جو ایک بہت کم ترین سطح پر تھے گزشتہ کم از کم 8-9 سالوں سے، اوباما صاحب کے آخری دور کے اندر، اور پھر جب دیگر جو بائیڈن سے پہلے بھی ٹرمپ جب تشریف لائے تو ٹرمپ کے ساتھ بھی بظاہر ملاقاتیں تو ہوتی نہیں، لیکن تعلقات انتہائی نچلی سطح پر رہے. اور پھر جو بائیڈن، کیونکہ پاکستان اور جو بائیڈن کی ایک پرانی تاریخ ہے، پاکستان جب جو بائیڈن سینیٹر تھے تو اس وقت آپ کو شاید بہت سارے ینگسٹرز میرے ساتھ ہیں، پاکستان کی آبادی ینگ لوگوں کی زیادہ ہے، سو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس وقت پاکستان نے ہلال پاکستان دیا، جو کہ پاکستان کا دوسرا بڑا سرکاری اعزاز ہے، اور یہ سینیٹر جو بائیڈن کو دیا گیا تھا. یہ کیری لوگر بل آیا تھا جو پاکستان کے حق میں تھا امریکہ میں، اور سینیٹر کیری لوگر اور جو بائیڈن اس میں بہت پیش تھے. جو بائیڈن ڈیموکریٹک اس وقت US وائس پریزیڈنٹ کے نامنی تھے، یعنی کہ ان کا نام تجویز کیا گیا تھا، جبکہ رچرڈ لوگر جو تھے یہ ریپبلکن کے سینیٹر تھے. اور اس بل کو پاس کرنے میں اور پاکستان کی حمایت کرنے میں اور مدد کرنے میں 2008 کے اندر آصف زرداری صاحب نے اعلان کیا تھا، جو کہ اس وقت صدر تھے، کہ ہلال پاکستان انہیں دیا جائے گا. جس کے بعد یہ سوچا گیا کہ کیونکہ پاکستان سے تشریف لائے، پاکستان کے بارے میں بہت جانتے ہیں، سو پاکستان کے ساتھ ان کے تعلقات قدرے بہتر رہیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا. اور ان کے آنے کے فوراً بعد پاکستان کے ساتھ امریکی صدر نے بات تک کرنا گوارا نہیں کی. میں وزیر اعظم عمران خان نہیں کہوں گا، یہ ملک کے تعلقات آپس میں ہوتے ہیں. جو بائیڈن کو اظہار ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ کھیلتے نہیں رہے یا ان کے دوستی دشمنی ان کی نہیں ہے، یہ ملکوں کی دوستی دشمنی ہے، امریکہ اور پاکستان. اور جو بائیڈن نے آتے ساتھ ہی پھر وہی آرم ٹوسٹنگ والا معاملہ شروع کر دیا جو بائیڈن کر رہے تھے یا اوباما اپنے آخری ایرا میں کر رہے تھے، اور پاکستان کو دباؤ میں لانے کی کوشش کی، کیونکہ ان کو یہ صاف نظر آ رہا تھا کہ افغانستان کے اندر جنگ وہ ہار چکے ہیں، اور جیسے کہ معلوماً ٹرمپ نے کہا تھا کہ فوجیں وہاں سے وڈرا کر لی جائیں گی. سو ایک عبرتناک شکست کا ظاہر ہے کہ مورد الزام کسی کو ٹھہرانا تھا، تو اس کا ذمہ دار اب پاکستان کو قرار دیا جا رہا تھا، اور پاکستان پر شدید دباؤ ڈالا گیا کہ اب جناب ہم یہاں سے جا رہے ہیں، لہذا ہمیں بیسز جو ہیں وہ واپس دیجیے. شمسی ایئر بیس جیسے پہلے ان کے پاس تھا. اور لیکن خان صاحب نے ایک انٹرویو میں بڑے ہی واضح اور واشگاف الفاظ میں یہ کہہ دیا کہ نہیں جناب، ایسا ہونا ممکن نہیں ہے. اور یقیناً یہ امریکہ کے لیے بڑی تکلیف دہ بات تھی. وہ پاکستان جہاں کے حکمران ایئرپورٹوں پہ کپڑے بھی اتروا لیتے ہیں اور اف نہیں کرتے. جنرل مشرف صاحب سے جب کہا گیا کہ وہ امریکہ کا ساتھ دیں، ان کے دوست ہیں یا دشمن ہیں، حالات اس وقت گھمبیر تھے، نہ کرنا بہت مشکل تھا، لیکن بالکل ہی امریکہ کے آگے سربسجود ہو جانا اور وہ تمام باتیں مان لینا، جس پہ حیرت کا اظہار ڈونلڈ رمزفیلڈ نے بھی کیا تھا، جو اس وقت ظاہر ہے کہ یہ جنہوں نے گفتگو کی تھی اس وقت جنرل مشرف سے، اور انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا تھا کہ میں سمجھ رہا تھا کہ پاکستان کچھ باتیں مانے گا اور کچھ باتوں سے انکار کر دے گا، لیکن جنرل مشرف صاحب نے تمام شرائط بغیر کسی ہیل حجت کے مان لیں. سو جب امریکہ اس بات کا عادی ہو کہ آپ جا کر خواہ نواز شریف صاحب ہوں جو کہ ملاقات کے لیے پتہ نہیں کس کی ترلے منتیں کرتے رہے امریکی صدر سے ملاقات کے لیے، یا آصف زرداری صاحب ہوں جو کئی ہفتے جا کر واشنگٹن بیٹھے رہے کہ کس طرح سے امریکی صدر سے ملاقات ہو جائے، یا پھر دیگر ہمارے سربراہان جو ماضی کے گزرے ہیں، خواہ بینظیر بھٹو صاحبہ ہوں یا دیگر حکمران ہوں، سب کا یہ خیال ہے کہ پاکستان میں حکومت ان کو امریکی آشیرواد سے ہی مل سکتی ہے، اور امریکی صدر کے ساتھ ایک تصویر کھنچانا ان کے لیے بڑی اعزاز کی بات تھی. اور وہاں پر عمران خان بڑے واشگال الفاظ میں یہ کہہ دیتا ہے کہ جناب ہم آپ کو بالکل کوئی بیسز نہیں دیں
لیں گے اور اب ہم امریکہ کے کرائے کے فوجی نہیں بن سکتے۔ اس پر شہباز شریف صاحب نے گزشتہ چند روز پہلے جنرل باجوہ صاحب کو سیکورٹی کونسل جو بریفنگ تھی ہماری سلامتی کونسل کی، اس پہ انہوں نے کہا کہ جی آپ نے بڑا اچھا کام کیا، جس پہ باجوہ صاحب نے فرمایا کہ یہ وزیر اعظم صاحب کا فیصلہ تھا، ہمارا فیصلہ نہیں ہے۔ سو بہرحال یہ سارے معاملے کے اندر جب آپ کو معلوم ہے یہ امریکہ کے لیے ایک بہت بڑی حد تک آمیز بات تھی کہ وہ پاکستان جیسا ایک کمزور مقروض ملک جس کی جرت کیسے ہوگی، وہ کہتے ہیں چودھری کے ساتھ کمی اگر کھڑا ہو جائے تو کمی کو چودھری کہتے ہیں جناب اس کی کیسی اوقات ہے۔ لیکن پاکستان دنیا کا 5واں بڑا ملک ہے، یہ آپ مت بھولیے۔ ہمارے ماضی کو حکمرانوں نے ہمیں اتنا زیادہ بے دست و پا کر دیا ہے کہ اب ہم خود کو بڑا مجبور، بڑا ہی عجیب و غریب سچویشن میں سمجھتے ہیں کہ ہم شاید بہت ہی کمزور ملک ہے دنیا کے۔ ہم دنیا کا 5واں بڑا ملک ہیں اور دنیا کی 7 بڑی ایٹمی طاقتوں میں سے ایک طاقت ہیں ہم، اور اس کے باوجود ماضی میں ہم جس طرح سے بھکاری بن گئے، جس طرح سے 30,000 ارب روپے کا قرضہ نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب کی حکومتوں نے پچھلے 10 سال میں خصوصی طور پر عمومی طور پر پچھلے حکمرانوں نے چڑھایا، اس سے پاکستان کی حالت ایک انتہائی بدترین بھکاری جیسی ہو گئی۔ لیکن اب کم از کم ہم اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا سیکھ رہے ہیں گریجولی، لیکن اس پر بھی بہت سارے دوستوں کو اعتراض ہے کہ پاکستان ایسا کیوں کر رہا ہے۔ صحافت میں ایک طبقہ جو کہ ظاہر ہے بکا ہوا ہے، جن کے جب منہ کھلتے ہیں تو صاف سمجھ میں آ جاتا ہے کہ میر جعفر و میر صادق ہیں یہ، اور اسی طرح سے نشریاتی ادارے کچھ ہمارے پرائیویٹ چینلز بکے ہوئے ہیں جن کے سربراہان ظاہر ہے میلینز لیتے رہے ہیں مختلف ہیلوں بہانوں سے، امریکی اداروں سے، این جی اوز سے، اور ظاہر ہے کہ وہ ان کے گن گاتے رہے ہیں، بھارت سے بالواسطہ طور پر پیسے لیتے رہے ہیں۔ سو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ پاکستان کے کسی اچھے اقدام کی حمایت کریں گے؟ نہیں، ایسا ہونا ممکن نہیں ہے۔ اس پر کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب نے کیوں انکار کیا، بات یہ ہے کہ یہ پہلا اور آخری مطالبہ نہیں ہے امریکہ کا۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بیسز دینے سے معاملہ ٹل جائے گا، تو ایسا نہیں ہوگا۔ پاکستان میں بدترین دہشت گردی کا ایک نیا طوفان شروع ہو جائے گا، خواہ وہ امریکی بیکڈ ہی کیوں نہ ہو، نام بظاہر اس پہ ایک بار پھر وہی نام نہاد دہشت گرد طالبان جنہوں نے پاکستان میں پہلے بہت زیادہ حالات خراب کر دیے تھے انڈین اور امریکی اور دیگر ممالک کے آشیرواد پر، وہ ایک بار پھر پاکستان میں سرگرم ہو جائیں گے، پاکستان کو پھر تباہی کے دہانے پر پہنچایا جائے گا۔ کیونکہ جو ہمارا بنیادی مقصد اس سارے جنگ میں ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ پاکستان ہے۔ افغانستان میں اب کچھ نہیں بچا کہ اس کے لیے اتنے پریشان ہوں۔ آئی تھنک کہ وہ پاکستان کو ڈسٹرائے کرنا چاہتے ہیں، جو میری ذاتی رائے ہے، اور اس میں اس کے لیے ساری کوششیں کاوشیں ہو رہی ہیں۔ لہٰذا اگر بیسز دے بھی دیے جاتے تو امریکہ پھر بھی بے چین رہتا اور اس کو کچھ اور چاہیے ہوتا، اور ڈو مور کا یہ معاملہ مستقلاً پاکستان کے لیے چلتا رہتا۔ سو ایک بار یہ کہنا ضروری ہے کہ جناب ہم آپ کے لیے اب مزید کرائے کے فوجی نہیں بنیں گے۔ جو کچھ ہوا آپ کو معلوم ہے، جب ہم نے شمسی ایئر بیس دیا تو ہمارے قبائلی علاقوں پر 400 سے زائد ڈرون حملے کیے گئے، اور اس میں 172 سے زائد بچے اور تقریباً 996 کے قریب ٹوٹل شہری جو ہیں اس میں ہلاک ہوئے۔ یہ کم از کم تعداد تھی جو میں فگرز اکٹھی کر پایا۔ افغانستان کے اندر پاکستان کی سرزمین کو استعمال کرتے ہوئے امریکہ نے 13,000 ڈرون حملے کیے، اور اس میں 10,000 سے زیادہ افراد ہلاک ہوئے، اور اس میں بڑی تعداد معصوم افغان شہریوں کی تھی۔ یہ وہ خون ہے جو مسلمانوں کا ہمارے اپنے دامن پہ ہے، کیونکہ ہم نے شمسی ایئر بیس دیا، اور مشرف صاحب نے دیا، اور کہا جاتا ہے کہ بہت اہم کور کمانڈرز کو بھی یہ نہیں پتا تھا آخر تک کہ یہ بیس جو ہے امریکہ کو دیا جا چکا ہے، اور بہت دیر بعد جو ہے یہ معاملہ انہیں پتا چلا۔ جب بھی امریکہ کسی کو مار دیتا تھا وہ مانتا نہیں تھا کہ جناب غلطی ہو گئی۔ ایک بار صرف انہوں نے تسلیم کیا کہ غلط ڈرون حملہ ہو گیا، وہ بھی جب اس میں اٹلی کا ایک شہری مارا گیا، تو اس کے بعد انہوں نے کہا جی ہاں جی ایسا کچھ ہو گیا۔ اور اب بہرحال اس کا سلسلے کا معاملہ یہ بنا کہ اب امریکہ نے پاکستان کو TIP جو کہ انسداد جو چائلڈ سولجر پریونشن ایکٹ ہے ان کا CSPA، اس کی فہرست میں شامل کر لیا۔ یہ انتہائی بھونڈا قسم کا مذاق ہے جو پاکستان کے ساتھ ہوا۔ اس سے پہلے پاکستان گرے لسٹ میں سے نہیں نکلا، گرے لسٹ میں بھی ظاہر ہے کہ امریکی ایما پر شامل ہے، جتنی نکات اٹھائے گئے تھے سب پر پاکستان نے کام کر لیا۔ ایک رہ گیا تھا جس کے اوپر ابھی پروسیس چل رہا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی پاکستان کو گرے لسٹ سے نہیں نکالا گیا۔ اور اب ترکی اور پاکستان دونوں کو اس لسٹ میں شامل کر لیا گیا ہے۔ لسٹ میں کون سے ممالک ہیں دیکھیے، افغانستان، میانمار، کانگو، ایران، عراق، لیبیا، مالی، نائجیریا، صومالیہ، جنوبی سوڈان، شام، وینزویلا اور یمن۔ یہ وہ ممالک ہیں جہاں پہ جنگیں چل رہی ہیں، وہاں پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ شاید ہو سکتا ہے کہ چائلڈ سولجر استعمال ہو رہے ہیں۔ پاکستان جیسے ملک کے اندر چائلڈ سولجر کون سا ایسا محاذ ہے جہاں پہ اپنے بچے بھرتی کر کے جانے ہیں؟ نوجوان ہمارے یہاں ختم نہیں ہوئے، امریکہ کو شاید یہ غلط فہمی ہے، ابھی ایک اگر آپ والنٹیئر مانگیں تو وہاں پہ 100 کھڑے ہوتے ہیں آ کر، اگر ایسا کوئی معاملہ ہو۔ لیکن امریکہ نے اس لسٹ میں شامل کر لیا، جس کی وجہ سے جو پاکستان کی جو غیر ملکی جو فوج کی مالی اعانت ہے ان کے مطابق اضافی
جو وہاں پہ تعلیم و تربیت دی جاتی ہے فوج کو، اس کے علاوہ دیگر جو بھی فوجی ساز و سامان مہیا کیا جاتا ہے، خواہ وہ پرائیویٹ کمپنیز کے ذریعے ہو، لائسنس ظاہر امریکی حکومت ایشو کرتی ہے، جیسے F-16 کے پرزہ ہیں آپ لینا چاہیں یا دیگر کوئی معاملات ہیں، ان سب پہ اب پابندی لگا دی گئی ہے اور پاکستان کو یہ تمام چیزیں نہیں مل پائیں گی۔ اور اس کی وجہ ظاہر ہے کہ چائلڈ سولجر نہیں ہے، یہ صرف اور صرف پاکستان کا ایبسولوٹلی ناٹ ہے جو امریکہ کے منہ پر ایک تماچے کی طرح لگا ہے۔ دوسرا بھٹو صاحب کی وہ تقریر اقوام متحدہ کی جو انہوں نے بڑے جوشیلے انداز میں کہی، اور جس کے بارے میں نیو یارک ٹائمز نے اس وقت اخبار میں لکھا کہ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ بھٹو صاحب نے یکدم اتنے کیوں وہ سیخ پا ہو گئے، لیکن وہ اپنے نوٹس پھاڑتے ہوئے اقوام متحدہ کے جو سلامتی کونسل کا اجلاس سے نکل گئے، اور وہ انہوں نے کہا کہ میں ان کی شکلیں نہیں دیکھنا چاہتا اور مجھے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لیکن اس کا نقصان پاکستان کو یہ ہوا کہ پاکستان دو لخت ہو گیا۔ لیکن میں اگر یہ کہوں کہ سولی اس کے ذمہ دار اس وقت کے وزیر خارجہ ذوالفقار بھٹو تھے، تو یہ بھی درست نہیں ہوگا، کیونکہ اندرون خانہ بھارت کو آلریڈی برطانیہ اور امریکہ کمٹمنٹ دے چکے تھے کہ آپ کے جو دل کرتا ہے جا کے پاکستان میں کیجئے، یعنی کہ اب کا جو بنگلہ دیش ہے اس وقت پاکستان ہے، جو دل کرتا ہے کیجئے، اور ہم آپ اس میں انٹرفیئر نہیں کریں گے۔ اور زبانی جمع خرچ رہا، اور امریکہ نے کبھی بھی پاکستان کی مدد نہیں کی، خواہ ہم اس کے لیے جتنی مرضی جانوں کی قربانی دیتے رہے یا دیتے رہے ہیں موجود۔ اور آخری چیز جو کہ آج کے دن کی مناسبت سے بھی ہے جنرل جیاد صاحب کی، وہ تاریخ جملہ جو کہ جنرل جیاد صاحب نے جملے کہے، بلکہ 1987 کے اندر کہ اوائل میں پاکستان کی سرحد کے اوپر بھارت نے اپنی فوجیں اکٹھی کرنی شروع کر دی، اور یہ کہا گیا کہ جنگ ہوگی۔ 21 فروری 1987 کو یہاں سے ایک جہاز پاکستان سے گیا، جیٹ، جس میں حیرت انگیز طور پر پاکستانی صدر تشریف فرما تھے جناب جنرل ضیاء الحق صاحب، اور وہ اترے، وہ جے پور میں میچ دیکھنے جا رہے تھے، اور وہ راجیو گاندھی صاحب ظاہر کہ ان کو انوائٹ ہی نہیں کیا گیا تھا، لیکن خود سے چلے گئے، وہ راجیو گاندھی صاحب انہیں ریسیو نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اس وقت کے جو ان کے ایک ایڈوائزر ہیں بہرانم، انہوں نے ایک آرٹیکل لکھا انڈیا ٹوڈے میں، جس کے میں نقل کر رہا ہوں، ایگزیکٹلی الفاظ بتا رہا ہوں جو انہوں نے کہے، یہ انڈین جانب سے، اور انہوں نے کہا کہ جب وہاں سے یہ چنئی روانہ ہوئے، میچ ختم ہوا، اس کے بعد الوداع کیا اور چنئی جانے لگے، تو انہوں نے مسٹر راجیو گاندھی کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ بات کہی۔ انہوں نے کہا بڑے مسکراتے، بڑے ٹھنڈے لہجے میں، بڑے سرد لہجے میں، کہ جس سے آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، اس لہجے میں انہوں نے بات کی کہ مسٹر راجیو، آپ پاکستان پر حملہ کرنا چاہتے ہیں، ضرور کیجئے، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے کہ یہ دنیا ہلاکو خان اور چنگیز خان کو بھول جائے گی، اور صرف ضیاء الحق اور راجیو گاندھی کو یاد رکھے گی، کیونکہ یہ روایتی جنگ نہیں بلکہ ایٹمی جنگ ہوگی۔ اس صورتحال میں پاکستان مکمل طور پر تباہ ہو سکتا ہے، لیکن مسلمان اب بھی دنیا میں موجود ہیں، لیکن ہندوستان کی تباہی کے ساتھ ہی ہندو مذہب دنیا سے ختم ہو جائے گا۔ یہ وہ دھمکی تھی کہ جو بڑے ہی مناسب انداز میں ضیاء صاحب نے دی، ان میں اتنی کریج تھی کہ وہ گئے اور انہوں نے دھمکی دی، اور اس کے بعد وہ جنگ جو ہے وہ ٹل گئی، اور اس کے بعد پھر دوبارہ پاکستان کی کوئی بڑی جنگ بھارت کے ساتھ نہیں ہوئی۔ بہرحال یہ تھا میرا جناب آج کا پروگرام، اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ جاتے جاتے وہی بات کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے، اغیار کا سونے کا نوالہ کھانے سے بہتر ہے کہ ہم اپنے گھر کی روکھی سوکھی کھا کر گزارا کر لیں۔ جو دوست یا جو صحافی میرے بکے ہوئے، یا سیاستدان بکے ہوئے، یا جو خود کو سوشل ہمارے جو سوسائٹی ہے اس کے جو بکے ہوئے حضرات ہیں، NGOs ہیں، ان سے میری یہی گزارش ہے کہ پاکستان نہ رہا تو آپ کو یہ جو ٹکڑے خیرات کے طور پر ملتے ہیں اغیار سے، ہمارے دشمنوں سے، یہ ملنے بھی بند ہو جائیں گے۔ خدا را عقل کے ناخن لیجئے اور پاکستان کی ترقی کے لیے اپنا کردار ادا کیجئے۔ فرحان اسلم آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ فی امان اللہ۔ پاکستان زندہ باد۔